میں ہوں آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت پرام عوام کی آواز میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ۔ جنرل الیکشن 2024 کے حوالے سے ملک میں گہما گہمی موجود ہے، ہر طرف کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے PS 109 جہاں پر ایک کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں مشترکہ پلیٹ فارم سے، جمعیت علماء پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مشترکہ پلیٹ فارم سے ایک کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی ماشاءاللہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1988 سے آغاز کیا، اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ ساتھیوں میں، وفادار ساتھیوں میں آپ کا نام کافی اوپر لیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی اتنی خدمات موجود ہیں۔ آپ اس سے پہلے سابق ناظم اعلیٰ جناب ایڈوکیٹ فاروق نعمت اللہ صاحب کے دور میں بھی آپ بلدیاتی الیکشن میں الیکٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ نے سید مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بھی کام کیا۔ لوکل باڈیز میں آپ کے بڑے کام ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ نے ماشاءاللہ سے اپنے کیریئر میں ہمیشہ عوام کی خدمت بھرپور انداز میں کی، اور اسی وجہ سے جمعیت علماء پاکستان نے آپ کو ایک PS 109 سے کینڈیڈیٹ مانگا لیا، اور اس کے علاوہ جناب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ مشترکہ پلیٹ فارم سے سامنے آئے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عبدالرزاق سانگھا صاحب کے لیے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ اس سیٹ پہ کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ میں آئے اور آگے آپ کا کیا لاہم عمل ہے۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے میرا اچھا خاصا انٹروڈکشن کرا دیا، میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں، آپ کی محبتیں ہیں۔ بہرحال یہ کہ اس سیٹ پہ جو ہے قائد جمعیت شاہ محمد اویس نورانی صاحب کی حکم پر میں نے جو ہے انتخابی فارم بھرا، انہی کے حکم پر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے الہی ہونے کے ناطے تیر کا نشان لیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ آپ کو تیر کے نشان پہ بھی لڑنا ہے، چونکہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرنا یہ ایک کارکن کی جو ہے نا ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ میں نے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی برکت سے اس شہر میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں اکثریت انتخابات میں اللہ نے کامیابی عطا کی۔ 1987 کا بلدیاتی الیکشن جو نومبر میں ہوا، اس میں بھاری اکثریت سے میں کونسلر منتخب ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے عزت دی تو میں اپنی کمیونٹی کتیانہ میمن ایسوسی ایشن کا صدر منتخب ہوا۔ وہیں صدارت میں نے اپنے دور میں کتیانہ میمن ہاسپٹل کی زمین لی، اس کا سنگ بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کے ہاتھوں رکھوایا۔ اس وقت ہمارے ZMC ساؤتھ کے چیئرمین جمشید احمد خان تھے، جنہوں نے ہماری کوششوں پر یہ زمین جو ہے ہمیں کتیانہ میمن ایسوسی ایشن کو حوالے کی۔ 1991 کے اندر آل پاکستان میمن فیڈریشن کا الیکشن ہوا، جس میں نے پہلی مرتبہ اس انتخابی عمل میں حصہ لیا، جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سینئر نائب صدر منتخب ہوا۔ اور سینئر نائب صدر منتخب ہونے کے بعد میں نے اس وقت کی حکومت بے نظیر بھٹو کی تھی، ان سے میں نے 70 لاکھ روپے جو ہے وہ کتیانہ میمن ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے جو ہے گرانٹ لی، اور بیگم بی بی نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کام کریں، ہم آپ کو مزید پیسے دیں گے، تو الحمدللہ یہ عمارت کھڑی ہوئی۔ آپ جیسے کہ بتا رہے تھے عبدالرزاق سانگھا صاحب کے بی بی صاحبہ نے، شہید رانی نے آپ کو 70 لاکھ روپے دیے کتیانہ میمن کی زمین کے حوالے سے، اور ایک بار پھر آپ پیپلز پارٹی کے الحاق کے ساتھ آپ PS 109 سے کھڑے ہوئے ہیں، اور اب تو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے شہید بلاول بھٹو صاحب اب موجود ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اس سیٹ پہ اب مزید اسی طرح کام کر پائیں گے، یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ نہیں رہا، ماحول منظر چینج ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں پہلے دن سے جو ہے نا وہ رہا ہے۔ اختلاف، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن 70 کا جو انتخاب تھا اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان کے قائد امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے پیپلز پارٹی کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کر ایک اسلامی آئین دیا۔ دونوں قائدین نے جو ہے ایک دوسرے کا اتنا لحاظ کیا کہ بھٹو صاحب سوشلزم کے نام پر جو منتخب ہوئے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، مولانا نورانی دلائل سے بات کرتے ہیں، ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ فراخ دلی تھی، بڑا پن تھا۔ تو ہم نے ضیاء الحق کے مارشل کے خلاف بھی پیپلز پارٹی MRD کے ساتھ مل کر جمعیت علماء پاکستان کے قائد نے جو بھرپور جدوجہد کی، یہ لوگوں کے سامنے روشن آیا ہے۔ تو آج بھی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس شہر کے لوگوں کی بہترین خدمت اس لیے کر سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں آپ کے جو معروضی نظام ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اکثریتی پارٹی کے طور پہ ہمیشہ سامنے آئی ہے۔ ہمیں لوگوں کے مسائل حل کروانے ہیں، ہمیں اپنے نظریات کا بھی دفاع کرنا ہے، ہمیں اپنی مساجد و مدارس کا بھی معاملات دیکھنے ہیں، ہمارے دینی اداروں کے بھی معاملات دیکھنے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ اگر ہم کوئی کام لے سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے یا وفاقی حکومت سے، تو پیپلز پارٹی سے اچھی چوائس کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم جو ہے نا انتخابی اطاعت کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ پہلے بھی مل کر ہم نے فاروق فاریہ صاحب کے دور میں بھی کام کیا ہے، جب وہ ٹاؤن ناظم تھے، ہمارے محمد وزیر رہبر صاحب نائب ناظم تھے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا
اور ان کا اللہ کا فضل شامل رہا اور عوام نے ہمیں کامیاب کرایا، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور خدمت کریں گے اور اس اولڈ سٹی ایریا کا جو ہے نا انشاءاللہ نقشہ بدلنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے لوگ احساس محرومی کا شکار ہیں، ہم ان کا احساس محرومی انشاءاللہ اس الیکشن کی صورت میں جو ہے نا ختم کرنے کے لیے۔ سانگھانی صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا پیپلز پارٹی سے دیرینہ تعلق رہا ہے، الحاق چلتا آیا ہے، اب پھر ایک آپ دوبارہ پی ایس 109 سے کھڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے الحاق کے ساتھ، تو کیا ان کا آپ کا اب منشور آپ کا کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے منشور کے ساتھ آپ کافی کتنا حد تک آپ کا اس میں تعاون رہے گا، مطلب ملاقات ملتا رہے جلتا رہے گا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو حلقہ ہے پی ایس 109، یہ کس حد تک کہاں تک اس کی مطلب محل وقوع ہے، اور کون سی سیٹیں این اے 240 کی سیٹ ہے، تو یہ کہاں تک ہے اور آپ کے ساتھ کون کون لوگ موجود ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کون کون لوگ آپ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ اب تھوڑا سا بتائیے گا۔ الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ ہم امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی ہیں، اور انہوں نے جو ایک طرز سیاست دیا ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے، اور جمعیت علماء پاکستان اہل سنت کی واحد حقیقی نمائندہ جماعت ہے جو اکابر کی جماعت ہے، علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے اکابر علماء مفسر قرآن جو ہے شیخ الحدیث نے جو ہے اس جماعت کو بنایا ہے، اور ہمیشہ قائد اہل سنت نے ہمیں یہ کہا ہے، ان کی سیاست یہ رہی ہے کہ کارکنوں کو آزمائشوں میں نہیں ڈالنا ہے، کارکن کو امتحانوں میں نہیں ڈالنا ہے، جذباتی نعروں کے ذریعے کارکن کو کسی ایسے موڑ پہ نہیں لا کھڑا کرنا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا ریاست کے ساتھ ٹکراؤ اور یہ معاملات ہوں، ہمیں پرامن جدوجہد کے ذریعے جو ہے نا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے اور اہل سنت کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا مارکہ تھا ختم نبوت کی تحریک کا، لیکن علامہ شاہ احمد نورانی کی فراست تھی، ان کا تدبر تھا، ان کی سیاسی بصیرت تھی کہ انہوں نے بغیر کسی کارکنان کو آزمائشوں میں ڈالے بغیر اس مرحلے میں کامیابی حاصل کی، اور پاکستان کی اسمبلی نے 7 ستمبر کو متفقہ قرارداد منظور کی اور ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا۔ تو ہم ان کے سپاہی ہیں، اور ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے دلیل سے قائل ہوتی ہے، بھٹو صاحب بے نظیر بھٹو صاحب آئے آج کی قیادت ہے، انہوں نے ہمیشہ آج دیکھیں نا مجھے انہوں نے اگر اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے نا 7 مشترکہ امیدوار کے طور پہ قبول کیا ہے تو اس کی وجہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بکنے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جذباتی نعروں کا شکار کر کے لوگوں کو مروانے کے لیے نہیں جائیں گے، یہ پرامن جدوجہد کے ذریعے اپنے نصب العین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنے منشور کے لیے بات کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارے کسی بھی نظریے سے اختلاف نہیں کرتی، وہ ضرور ہے کہ وہ اپنی سیاسی حوالوں سے، عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اس کا منشور اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں بھی کوئی ان کے اس منشور سے اختلاف تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو، پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنانے کے لیے، ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے، پاکستان میں جو ہے تعلیم، صحت اور بلدیات کے نظام کو بہترین بنانے کے لیے وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ راستے اپنی اپنی جگہ ہے کہ رکاوٹیں آتی ہیں، کام کا طریقہ کار الگ ہے، لیکن منزل میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ایک ہے۔ حلقہ بندی کے تحت جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کی حلقہ بندی کے تحت جو ہے آپ کے علاقے کیا ہیں، تو میرا علاقہ جو ہے وہ کھارادہ جو ہماری آبائی سیٹ ہے جہاں سے قائد اہل سنت 1970 میں منتخب ہوئے تھے، اور یہ اس علاقے کی جو ہے نا برکتیں اور نسبتیں ہیں ان کی کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ جو ہے نا اتنی عزت لوگوں میں پا رہے ہیں۔ تو یہ کھارادر سے شروع ہو کر ایک حصہ جاتا ہے کھارادر، اولڈ ٹاؤن، جوڑیا بازار، پان منڈی اور نانکوارے کی وارڈ تک یو سی کے، جہاں میرے ساتھ محترم جناب محمد سلیم مانڈوی والا صاحب جو سینٹ کے سابق ڈپٹی چیئرمین تھے، وہ میرے ساتھ جو ہے نا سیٹ پہ جو ہے نا ایز اے ایم این اے جو ہے نا کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا اور ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ، اور دوسرا جو قومی اسمبلی کا حلقہ میرے ساتھ جو صوبائی کانسٹیٹنسی ہے ہماری 109 کی، وہ کھارادر سے ٹاور سے ہم جیسے گھومتے ہیں تو آئی چندوریگر روڈ کے دونوں اطراف کی جو جگہیں ہیں، سٹی ریلوے کالونی، اس طرف حقانی چوک، پاکستان چوک، اور جو ہے نا آگے جائیں تو بنس روڈ، یہاں سے آگے جائیں تو ہجرت کالونی کے 2 وارڈ ساتھ میں لگتے ہیں، آگے صدر کینٹ تک، اور کچھ 2 وارڈ ہمیں جو ہے نا سول لائن پریئر ٹاؤن کے لگ رہے ہیں۔ اس طرف جو ہے بنس روڈ کے ساتھ آرام باغ سے پہلے جو ہے یہ جو گاڑی کھاتا ہے یہ علاقہ، اور اس سے آگے رتن تلاؤ پریڈی کا علاقہ، آگے لکی اسٹار، اس سے آگے جناح ہاسپٹل کے پیچھے بجٹا لائن، وہاں تک کی جو سیٹ ہے اس میں میرے ساتھ تیر کے نشان پہ ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب انتخابی امیدوار ہیں۔ تو ان دونوں سیٹوں پہ مجھے یہ خوشی ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹ جو ہے مجھے تعلیم یافتہ صاحب کردار لوگ ہیں، لوگوں کی سوچ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ خدمت کا کام ہونا چاہیے، تو مجھے بڑی تقویت ملی جب ان سے میں ملا ہوں۔ مانڈوی صاحب نے تو یہاں تک کہا پہلی ملاقات میں کہ اگر ہم یہاں کے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکے جہاں سے ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہمارا تو پرانا علاقہ ہے یہ پورا،
تو پھر ہمیں جو ہے نا ریزائن کر دینا چاہیے, سیٹوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کی یہ الفاظ تھے تنہائی میں جو ہمارے ساتھ اور شاہ اویس نورانی سے انہوں نے گفتگو کی, تو شاہ محمد انویس نورانی صاحب سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر کچھ ڈلیور نہیں کر سکے تو ہم ان سیٹوں پہ نہیں رہیں گے. اب تو ہمارا مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ کراچی کا میئر بھی ہے. پہلے جو ہے نا یہ معاملہ تھے کہ میئر کراچی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس یا جماعت اسلامی کے پاس یا دوسروں کے پاس رہی, لیکن اس کے بعد بھی یہ وہ علاقہ جو پورے پاکستان کی اور کراچی کی بیس ہے, جہاں سے جو ہے نا اس ملک کی ٹریڈ, اس ملک کی صنعتیں, اس ملک کا نظام, اس ملک کا ٹیکس کا نظام, یہ پورا چلتا ہے اس علاقے سے. ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلاسٹک مارکیٹ یہاں پر ہے, ایشیا کی سب سے بڑی کریانہ مرچنٹ ایسوسیشن یہاں پہ ہے, ایشیا کی سب سے بڑی کپڑا مارکیٹ یہاں پہ ہے, یہاں پہ پاکستان کی تمام بینکوں کے ہیڈ آفیسز ہیں, یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج ہے, یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ سب کچھ ہے. لیکن کراچی کے دعوے داروں نے ہمیشہ کہا کہ کراچی ٹیکس دیتا ہے, تم نے کیا کیا. ہم ان سے یہی کہتے تھے جب میں ناظم تھا, تو کراچی کے ٹیکس پہ تو تم روتے ہو, میرا علاقہ جو ہے نا پورے کراچی اور پاکستان کو چلاتا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کیا. اب ہمارا یہ اس وقت بنیادی منشور یہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقائد کی تحفظ اور سب سے بڑھ کر علاقہ جو قدیمی علاقہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا پورے پاکستان کے اوپر اس کا حق ہے, اس کو وہ حق دلانے کے لیے ہم اس علاقے کے اندر پانی کے, سیوریج کے, سڑکوں کے مسائل, الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل, گیس کے مسائل نہ صرف یہ حل کریں گے بلکہ یہاں کے رہنے والوں اور یہاں کے تاجر برادری کے لیے ایک ایسا پریکٹیکل پروگرام بنا کے دیں گے کہ یہ ایک ماڈل ٹاؤن بن جائے اور پورا پاکستان جو ہے نا اس بات پر رشک کرے کہ پاکستان کو چلانے والا جو بنیادی علاقہ ہے وہ علاقہ آج پاکستان کا سب سے ماڈل علاقہ بن گیا ہے. اور لوگ اس کی جو ہے نا اس علاقے کو دیکھ کے جو ہے نا یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ منتخب ہونے والوں نے جو ہے دیر سے ہی لیکن اپنا حق ادا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ خیر کے کام لے جس میں اس کی رضا ہو اور اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کر کے ہم بات کر رہے تھے PS 109 کے مشترکہ پلیٹ فارم سے جمعیت علماء پاکستان اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مشترکہ پلیٹ فارم سے کھڑے ہونے والے نمائندے جناب عبدالرزاق سامگانی صاحب سے, جو کہ کراچی کے فائنینشلی ہب, اگر کراچی پورا پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے تو یہ علاقہ, ان کا جو علاقہ ہے وہ پورے پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے اور کافی بھاری ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہیں. اور یقیناً ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ کرپشن سے پاک رہے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے عوام کو بھی اور ہم سب کو بھی امید رہے گی کہ آپ جو ہے اس میں کامیاب ہو کے عوام کی فلاح میں کام کریں گے اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا منشور آگے بڑھائیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. خصوصی ٹرانسمیشن جنرل الیکشن 2024 کے حوالے سے عوام کی آواز میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ پیش کی جا رہی تھی, جو کہ میٹرو 7 پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن تھی. اب تک کے لیے اپنے میزبان اسد اللہ صدیقی کو اجازت دیجیے, ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.